عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا جو ان کی آڈیو لیکس آئی ہے جو ان کی کنورسیشن آئی ہے ٹیلی فون کی وہ لیک ہوئی ہے. ایک تو خیر جس نے بھی ریکارڈنگ کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کی کنورسیشن ریکارڈ ہوتی ہے. بہرحال اس پہ بھی لوگوں نے سوال اٹھائے کہ جی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے بٹ اب ہو رہی ہے. دس از پاکستان کرنٹ ریالٹی. اچھا عمران خان صاحب نے بات کی ہے امریکہ کی کانگریس وومن کے ساتھ اور بڑی کلیئرلی جو سلمان ہیں احمد جو ان کا ٹیگ ہے صوفی سیال وہ جو جنون بینڈ کے ہیں انہوں نے وہ ارینج کروایا کیونکہ کنورسیشن ختم ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہو گیا صحیح ہو گیا. اچھا عمران خان صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی حالات اتنے برے ہیں اور میرے ساتھ یہ ہوا کہ ایک تو انہوں نے کہا میں نے اکانومی کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا. پھر انہوں نے کہا کہ اب اتنی زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ میرے پہ اٹیک ہوا اور اٹیک تو ہوا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت آرمی اور جو ایجنسیز ہیں وہ سب کچھ کنٹرول کیے ہوئے ہیں اور حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ رول آف لا پر بات کریں آپ کوئی اسٹیٹمنٹ دیں اس کا بڑا فائدہ ہوگا آپ کی طرف سے. میں چاہتا ہوں کوئی اسٹیٹمنٹ آئے آپ کی طرف سے آئے اسٹیٹمنٹ اور یہ کہیں آپ کے رول آف لا کی ضرورت ہے اور کچھ نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ رول آف لا کی ضرورت ہے. تو یہ ہم آپ کو بتائیں کہ ایک ہماری اپنی ایک پوزیشن رہی ہے اب سے نہیں پچھلے 30 سال سے کہ پاکستان کے معاملات پاکستان میں ہی اس کو آپ صحیح کر سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ کی کانگریس وومن جو ہے ان کے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک مسئلے مسائل ہیں وہ اندر ہی سے حل ہوں گے. ایک تو یہ جنرل پوائنٹ ہے I've always maintained always کہ مسئلوں کا حل ملک کے اندر ہے. ٹھیک ہے باہر کے ممالک انفلوئنس کرتے ہیں لیکن باہر ایک کانگریس وومن اس کو نہیں کر سکتی انفلوئنس جو اس وقت پاکستان کا حل ہے. آپ نے اندر اپنی کرنی ہے آپ نے سٹرگل کرنی ہے آپ نے قانون کی بات کرنی ہے آپ نے لوگوں سے انگیج کرنا ہے. اس طرح سے ملک صحیح سمت جاتے ہیں اس طرح سے نہیں کہ امریکہ کی ایک کانگریس وومن. اچھا ایک تو یہ ہوگا ٹھیک ہے حالات مشکل ہیں پی ٹی آئی کے بٹ اسٹل دیٹ از ناٹ دی آنسر. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کہتے رہے بار بار کہتے رہے کہ جی امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اور آپ کو یاد ہے وہ جو انہوں نے کہا جی سائفر جو ہے وہ لیکس اور انہوں نے جی سائفر ٹیلی گرام کے تھرو انہوں نے حکومت بدلی گئی اور یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اور جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے یہ امریکہ کے کہنے پہلے امریکہ کے کہنے پہ تھا پھر جنرل باجوہ کے کہنے پہ تھا پھر محسن نقوی کے کہنے پہ تھا پھر اس کے یہ سب باتیں عمران خان صاحب کہتے رہے اور ابھی تک ان کے لوگ کہتے ہیں امپورٹنٹ گورنمنٹ. تو اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ جو بات سچ ہے جو ٹھیک ہے ادھر تک رہیں کہ ایک سائفر ٹیلی گرام آئی تھی جس پر بالکل کرٹیسائز کرنا چاہیے تھا پاکستان کی گورنمنٹ کو اور پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو کیا کرٹیسائز. لیکن اس سے زیادہ یہ بالکل بے بنیاد بات تھی کہ جی امریکہ آئے امریکن ایمبیسی سے جرنلسٹ ملے امریکن ایمبیسی سے ملے جو پالیٹیشنز تھے اور پالیٹیشنز ٹوٹے ان کے کہنے پہ. یہ سب باتیں بالکل بے بنیاد تھی. اور دیکھیے بات آ کے آپ پر پھر جب کھڑی ہو گئی کیا واٹ ڈز اٹ لک لائک کس طرح کا ایک یہ سچویشن لگتی ہے کہ آپ ایک کانگریس وومن سے فون کر کے یہ کہہ رہے ہیں آپ مشکل وقت میں ہیں. بالکل ہمیں سمجھ آتی ہے اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلے جب مشکل میں کوئی ہو تو پھر آپ کوشش آپ کی ہوتی ہے آپ کا یہ ویلیو سسٹم بھی سب کچھ کے قانون اپنی جگہ ہے لیکن جو مشکل میں ٹھیک آپ اس کی بات کو آگے بڑھائیں. ہم اس پلیٹ فارم سے کرتے رہیں گے لیکن یہ جو بات ہے یہ بالکل اس کی ہم سخت تنقید کرتے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بڑی بالکل بہت غلط چیز ہے کہ آپ باہر دیکھیں اور وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کانگریس وومن کا اور ایک وہ زلمے خلیل زاد ہیں پاکستان کی سے جتنا ان کو تعصب ہے اتنی متعصب شخصیت ہیں وہ کوئی پاکستان کا ان کو پیار محبت نہیں ہے. وہ لگے ہوئے ہیں جی اپنے ٹویٹس کرنے. He is probably part of a lobbyist group. وہ ان کو کسی نے پیسے دیے ایز اے لابیسٹ مبینہ طور پہ میرے پاس گارنٹی تو نہیں ہے بٹ ادروائز ان کو کیا شوق ہے کہ وہ ٹویٹس پہ ٹویٹس کر رہے ہیں وہ اٹیک کرتے جا رہے ہیں وہ آرمی چیف کی بات کر رہے ہیں. کوئی بھی ہو تو ہم یہی کہیں گے وہ آرمی چیف نے یہ کہا یہ کیا مبینہ طور پہ انہوں نے گالی گلوچ دی. کوئی بے بنیاد چیزیں. اور اگر کوئی پاکستان کے اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز امریکہ میں بیٹھے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس طرح کی موبلائزیشن سے اس طرح کی ایڈوکیسی سے آپ کسی کا بھی فائدہ کریں نہ اپنا نہ پارٹی کا نہ ملک کا نہ کسی کا نہ اداروں کا
تو یہ اب کیا کہیں، یہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ لوگ اسی طریقے سے ان کو لگتا ہے کہ یہی طریقہ آگے بڑھنے کا، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ آپ اپنی بات کریں جو آپ نے کرنی ہے، آپ کی بات آگے پہنچائی جائے گی، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور جو بات ابھی عمران خان صاحب نے کی ہے، وہ ان کا جو آیا ہے ویڈیو ایڈریس ہم نے دیکھا آن لائن تھا، اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی جو بنایا گیا ہے، کمیشن بنایا ہے، وہ کمیشن جو ہے وہ ون سائیڈڈ کمیشن ہے، جو اس کے ٹی او آرز ہیں وہ عدلیہ کو اٹیک کرنے کے لیے ہی ہیں۔ تو بہرحال اس پہ ہم بات کریں گے، ہمارے سے تبھی جوائن ہمیں کریں گے فیڈرل منسٹر انرجی ہیں اور فارمر فارن منسٹر بھی ہیں ڈیفنس کمیٹی کے، اور کامرس کے بھی منسٹر رہ چکے ہیں، ڈیفنس کے بھی، فارن افیئرس کے بھی، تو ہی کمز ود اے لاٹ آف ایکسپیرئنس۔ خرم دستگیر صاحب ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے ابھی، ناظرین بہت شکریہ، ویلکم ٹو دا پروگرام خرم دستگیر صاحب۔ ہم ناظرین کو اگر آپ اجازت دیں تو آڈیو لیکس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں، ول ٹیک جسٹ اے منٹ۔ ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم ہے۔ تحقیقات کمیشن میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر افغان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق بھی شامل ہیں۔ کمیشن سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ آڈیو لیکس کی تحقیقات کرے گی۔ سابق وزیر اعلیٰ کی ایک وکیل کے ساتھ گفتگو کی آڈیو کی تحقیقات ہوگی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور مسرت جمشید چیمہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کی بھی تحقیقات ہوگی۔ سپریم کورٹ کے بینچ کے متوقع فیصلے سے متعلق ایک صحافی کے ایک وکیل کے ساتھ آڈیو بھی شامل ہے۔ چیف جسٹس کی خوش دامن کی ایک وکیل کی اہلیہ کے ساتھ آڈیو، سابق چیف جسٹس کے بیٹے کے اپنے دوست کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ سیاسی کردار پر گفتگو کی تحقیقات ہوں گی۔ کمیشن کا قیام حکومتی اختیار ہے، چیف جسٹس سے رائے نہیں لی گئی، یہ وزیر قانون صاحب نے فرمایا۔ آڈیو لیکس نے ادارے کے ساخت کو متاثر کیا، اس لیے سینئر ترین جج کو کمیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، یہ بھی جو وزیر قانون ہے انہوں نے فرمایا ہے۔ خرم صاحب، دستگیر صاحب، منسٹر صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بڑا ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہے پاکستان کے لیے، اور اچھی بات ہے کہ ہمیں آپ سے بات کرنے کا موقع ملا۔ آپ بہت سمجھ بوجھ والی شخصیت ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں آپ، تو یہ بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے؟ یہ جو اس سے ہی شروع کر لیتے ہیں، جو آڈیو لیکس کے حوالے سے کمیشن بنا ہے، تو اگر یہ کہیں کہ یہ ایک اور ایسپیکٹ ہے کہ جس سے کہ اس پر عدلیہ پر پریشر پڑے، تو آپ کیا فرمائیں گے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہمیں تجربہ یہ ہوا ہے کہ جس طرح پہلے کہتے تھے کہ who will guard the guardians، اب ہمیں یہ سوال پوچھنا پڑے گا کہ who will judge the judges، کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا جو کانڈکٹ رہا ہے پچھلے 6 سال میں خاص طور پہ، اب اس وقت بھی سوالات تھے، اب چونکہ ناانصافی کی شدت بڑھ گئی ہے اور جو ایک جانبداری اور جھکاؤ ہے ایک سیاسی جماعت اور اس کے لیڈر کی طرف، وہ اب ایک تمام حدیں جو ہیں وہ عبور کر چکا ہے۔ اور یہ جو آڈیو لیکس ہیں، ان جو کمیشن بنایا گیا ہے اسے یہ بھی کہا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ آپ پہلے ان کو ویریفائی کریں اور پھر ان کی جو حقیقت ہے اس پر ہمیں گائیڈ کریں، کیونکہ بہت گمبھیر سوال اٹھے ہیں نا، کہ اگر آپ کو ایک دن پہلے ایک تیسرا شخص جو ہے وہ کسی جرنلسٹ کو فون کر کے یہ کہتا ہے، اور ان جرنلسٹ نے اس کا اقرار بھی کیا کہ جی یہ بات ایسے ہی ہوئی تھی کہ جی آج یہ ہوگا، کل یہ ہوگا، اور اس طرح سارا معاملہ چلے گا، اور وہ اسی طرح ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو عدلیہ کے اندر کے معاملات ہیں ان میں بہت گہرے سوالات ہیں۔